اور پھر جب ہو جائے گا واقعہ، کوئی بڑا واقعہ ہو جائے گا اس ملک کو، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خاک میں بدہن میرے منہ میں خاک، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ملک کے اوپر انتشار کا عالم یہ ہے کہ دنیا پوری دنیا اس وقت کوشش کر رہی ہے بلوچستان کو آپ سے الگ ایک علیحدہ صوبہ بنوانے کی، ایک علیحدہ ملک بنوانے کی، جس میں امریکہ شامل ہے، اس کے سینیٹرز، اس کے آرمی کے اہم لوگ، یورپ کے لوگ۔ آپ کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے آپ الٹا بھگت رہے ہیں اپنے علاقے میں، اب ڈیفینڈ کرنے لگے جہاں آپ کے ہاں 100% امن ہے۔ آپ مجھے بتا دیں بلوچستان میں کون سی تحریک آزادی چل رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں، کچھ شرط پسند عناصر ہے جو ان شرط پسند عناصروں کی بھی تعداد اتنی گنی چنی 50 100 200 لوگ، لیکن پوری دنیا کیا پورٹرے کر رہی ہے؟ آپ اس دنیا کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہے ہیں کشمیر کے اوپر، لیکن وہ کشمیر کے واقعات جو وہاں ہو رہے ہیں وہ واقعات یہاں کروانے کے چکر میں ڈلے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے وہ جو ہے آپ کا جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، اس میں امریکہ نے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ ڈسپیوٹڈ۔ آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ دنیا پوری آپ کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پوری دنیا کی سیاست آپ کے خلاف چڑھی ہوئی ہے؟ آپ کو بھٹو کے دور کی اس وقت بات نہیں سمجھ آتی تھی، ہمیں اسلام کے نام پہ اس وقت بھڑکایا گیا اور ہمیں فنڈامنٹلسٹ بنایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ تحریک نظام مصطفیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ نافذ ہوگی اور پھر پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اصل پاکستان کریٹ ہوگا۔ تو کیا اس کے بعد اصل پاکستان کریٹ ہوا؟ یہ نشہ آور ملک بن گیا، یہ اسلحے سے بھرا ہوا ملک بن گیا، یہ وہ ملک بن گیا جس میں جو جنگ ضیاء الحق صاحب نے شروع کروائی وہ آج تک چل رہی ہے، ہم آج بھی اس کا قرض ادا کر رہے ہیں۔ تو بھئی جانے دیں، خدا کا نام لیں، بے وقوف نہ بنائے لوگوں کو۔ جو لوگ یہ نیریٹو پیش کرتے ہیں کل وہ بھی پچھتائیں گے۔ یہ ذرا ٹائمنگ کے حوالے سے بات کریں کہ یہ کب سے یہ پلاننگ ہو رہی تھی؟ کہ دیکھیں نا، اس وقت جس طرح آپ نے کہا کہ چاروں طرف سے ہمیں دشمن نے گھیرا ہوا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ خلفشار آ گیا ہے، انتشار آ گیا ہے، ہم ایک دوسرے پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنی نفرتیں بڑھ گئی ہیں، اتنی بد اعتمادی پڑ گئی ہے۔ کتنے عرصے سے یہ سارا پلان ہو رہا تھا اور ہم نے سب کچھ جو ہے تشتری میں رکھ کے جو ہے وہ ان کے سامنے پیش یہ 2006 سے پلان ہو رہا تھا۔ اوکے، 2006 میں جب افغانستان اور عراق سے امریکہ اپنی پہلی فتوحات کر کے فارغ ہوا تو وہاں سے جانے کا ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ان کو تباہ کر کے جانا ہے۔ خود جتنے بندے مار سکتے تھے، خود جتنا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کر سکتے تھے وہ تو انہوں نے کر دیا۔ اب جاتے جاتے یہاں سول وارز لگوا دی اور سول وارز کو آج تک چلا رہے ہیں، اور یہ اسی طرح سلسلہ انہوں نے مزید آگے کنٹینیو کرنا اور پاکستان میں اس سلسلے کو لانے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے کو لانے کے لیے انہوں نے پہلے مشرف کو انڈر ایسٹیمیٹ کروایا تھا، آپ نے مشرف فارغ کر دیا، حالانکہ مشرف کو اگر آپ فارغ نہ کرتے تو کم از کم پاکستان میں ایک کنٹرول ڈیموکریسی چل رہی ہوتی، جس ڈیموکریسی پہ فوج کو بھی قابل قبول ہوتی اور سول کو بھی قابل قبول ہوتی۔ لیکن بدقسمتی کی بات دیکھیں نا، مشرف کو نکلوانے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ اس وقت کے جنرل کیانی صاحب کا ہی تھا۔ انہوں نے زرداری صاحب کو گرین سگنل دیا تھا کہ آپ امپیچمنٹ کریں، فوج مداخلت نہیں کرے گی۔ میرے پاس کچھ شارٹس پڑے ہوئے ہیں حامد کرزئی صاحب کے، جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو انٹرویو دیا ہے اس کے اندر انہوں نے بڑی عجیب باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے سیدھا جو ہے امریکہ کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ داعش کی تقویت کا باعث فیصلہ ہو چکا ہے کہ بس بہت ہو گیا۔ دیکھیں، آپ کا بہت بڑا دشمن ہے امریکہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امریکہ دنیا کی اس وقت تک، آج کی تاریخ تک اسٹیبلشڈ اونلی سپر پاور ہے۔ آپ امریکہ کو اس کے فیس پہ جا کے سچ بھی دکھائیں گے، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی اب ضرورت نہیں رہی، میں نے بڑی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ امریکہ ایک سسٹم کا نام ہے، اس کے ساتھ لاجیکلی ڈیل کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ امریکہ دنیا کا وہ سب سے بڑا سسٹم ہے جس کے نیچے یورپ بھی چلتا ہے اور جس کے نیچے دنیا کا دفاع جو ہے وہ 70-75% دفاع اس کے کنٹرول میں ہے دنیا کا۔ اگر وہ آپ کی کلا بازیاں لگوانے پہ آئے تو آپ کا برا حال کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے۔ آپ کا ایجنڈا لڑائیاں لڑنا یا انتشار پیدا کرنا یا دنیا کو ڈی سٹیبل کرنا نہیں ہے۔ آپ کا جو ٹوٹل موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو سٹیبل رکھنا چاہتے ہیں، ان کے شر سے اپنے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں ان کے خلاف کوئی طبل جنگ نہیں بچانا،
ہمیں ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا آپ پہ انحصار نہیں ہے، آپ انحصار ختم کر دیں، لیکن یہ منہ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ اور جو پرائم منسٹر لیول ہوتا ہے نا، یاد رکھیں فوجی لیول ہوتا ہے وہ بالکل اسٹرانگ کھڑا ہوتا ہے، لیکن پرائم منسٹر لیول ہوتا ہے پولیٹیکل ڈپلومیٹک گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، پولائٹ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، دھمکیاں نہیں دی جا رہی ہوتی، لڑنے کی باتیں نہیں کی جا رہی ہوتی، امن کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں۔ اس وقت ویسٹ کا پروپیگنڈا پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں دہشت گرد ہے۔ آپ اپنی ان باتوں سے آپ اپنے ان کے موقف کی تائید کروا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں امریکہ نے کیا ہے، امریکہ نے سعودی عرب کو یمن پہ چڑھا دیا۔ شروع میں آج سے 15 سال پہلے سعودی عرب نے یمن پہ کوئی اٹیک نہیں کیا تھا، امریکہ وہاں کیا کرتا تھا میزائل حملے، ڈرون اٹیکس۔ اب بڑی صفائی سے امریکہ نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا ہے۔ وہ بڑے ہارڈ کور لڑنے والے جو حوثی باغی تھے ان کو سعودی عرب سے لڑا دیا ہے شیعہ سنی کے فساد میں۔ اور آپ دیکھیں یمن کے اندر اتنی ہلاکتیں کروائی ہیں کہ خود ہی اب سعودی عرب کو بلیک لسٹ بھی کروا دیا ہے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے۔ نہ جائے وہاں بنے ہے نہ بن جائے چین ہے۔ ہم کو تو ہے یہاں پر مشکل سبھی طرح، مسلمانوں کے لیے تو ہر طرف سے عذاب ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپس میں خود تو نہ عذاب لے آؤ۔ انہوں نے ہی پاناما کیسز اوپن کیے تھے، انہوں نے یہ لیک کیے تھے، ان کے لیک کرنے کا مقصد تو سمجھو۔ اور دیکھیں پاناما میں جو پاکستان میں پہلی گرفتاری ہوئی ہے وہ کیپٹن صفدر کی ہوئی جی، مطلب آپ مقصد تو سمجھے ان کا کیا تھا؟ ان کا مقصد آپ کو انٹرنلی ڈیوائڈ کرنا تھا، کامیاب ہو گیا، سکسیسفلی کامیاب ہو گیا۔ ایک اور وہ شمالی کوریا نے جو رد عمل دیا ہے امریکہ کا، وہ کہتے ہیں امریکنز جو ہے بالکل بلی بھیگی بلی بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ رد عمل جو ہے وہ کیا ہم بھی اس طرف دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سوال جو ہے ڈی جی ISPR سے بھی ہوا، ذرا میں وہ سارٹ آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ کا اس کے اوپر کمنٹ لیتے ہیں، کیونکہ بڑے ہمارے جوشیلے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ساڑھے کول بھی تو رکھے ہوئے نہیں تو تسی کسی کا انتظار کرو۔ دکھائیں جناب ذرا کویسچن وہ اور رد عمل۔ نیوکلیئر از اے ویپن آف ڈیٹرنس، اس لیول پہ نہ اس کی بات ہو سکتی ہے نہ اس کے اوپر کوئی ہو سکتی ہے۔ لیو اٹ ٹو دی سیکورٹی فورسز جنہوں نے اس کے اوپر پلان کرنا ہے اور سب کرنا ہے۔ اٹس اے ویپن آف ڈیٹرنس۔ یہ جنرل غفور صاحب نے کہا کہ چھوڑیں اس کو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ہماری طرف سے کوئی رد عمل جانا چاہیے امریکہ کو کہ لوگ کہہ رہے ہیں شمالی کوریا کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اگر آپ نے بنانا ریپبلک بننا ہے تو پھر آپ کو یہی رد عمل دینا چاہیے۔ کون سا والا جو شمالی کوریا دے رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ شمالی کوریا کے رد عمل میں آپ 2-3 چیزیں دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی آبادی 1.5-2 کروڑ ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، کوئی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے۔ آپ کی آبادی 22 کروڑ ہے۔ 22 کروڑ افراد کے لیے راشن، روٹی، پانی، تیل، پٹرول، دوائیاں سب کچھ یہ دنیا سے آتا ہے۔ آپ امریکہ کو دھمکی لگا کے پھر دنیا کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے۔ شمالی کوریا کے ساتھ دنیا بزنس نہیں کرتی آلریڈی، وہ بیچارے اپنے۔ دوسری بات کہ وہاں پہ ایک ایسی ڈکٹیٹر گورنمنٹ ہے جس حکمران کی مرضی کے بغیر وہاں کی عوام سانس بھی نہیں لے سکتی۔ آپ کے پاس ایسی گورنمنٹ یہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسی گورنمنٹ اگر یہاں بنانے کی کوشش کی گئی تو سول وار اس سے پہلے ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں یا تنزلی کے راستے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ پیچھے کو جانا چاہتے ہیں تو وہ والی دھمکیاں لگا دیں، اور آپ اگر آگے کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ دھمکیاں نہیں چل سکتی۔ اور چوتھی اور بڑی امپورٹنٹ بات، وہ ایک غیر مسلم ملک ہے، مسلمان ملک نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان ملک نے ویسی دھمکیاں لگائیں تو امریکہ، نیٹو، یورپ، چائنا، رشیا سب کٹھے ہو جائیں گے۔ شاید چائنا تھوڑا لحاظ کر لے کہ ہم اس کے نیبر ہیں، باقی سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو آپ کے پاس وہ لگژری نہیں ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات، اس طرح کی دھمکیاں لگانے کے بعد کیا شمالی کوریا زیادہ دیر تک باعزت طور پر جی سکے گا؟ ایک خوفناک حملہ اگر امریکہ نے اس پہ کیا تو کیا اس کا توڑ کر لے گا؟ اس کے میزائل وہاں جا کے لگیں یا نہ لگیں، اور اتنا فاصلہ طے کر کے جب وہاں تک جائیں گے تو رستے میں انہیں گرانے کے لیے میزائل ڈیفنس سسٹم، ملٹیپل میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہیں۔ تو پاکستان کیا ویسی کوئی دھمکی دے سکتا ہے؟ تو مجھے معاف کر دیں، میرا غلطی سے وہ سوال ہو گیا، وہ نہیں تھا آپ نے۔ لیکن بات ایک جو کی ہے نا کہ تنزلی کی طرف ہم نے جانا ہے یا ترقی کی طرف، ہمیں تو رستے کی ابھی تک ہم سے سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہم 2 دن جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب یہ رستہ تو جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔
یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہمیں یہ نہیں یقین آ رہا کہ یہ سیاستدان جو ہے یہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے یا یہ بکا ہوا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمارے اداروں کے اندر تو نہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی کہ وہ پاکستان کے فائدے کی بات سوچنے کی بجائے اتنے خطرناک دنوں میں بھی پاکستان کے اگینسٹ باتیں ہو رہی ہیں. جب میں نے یہ باتیں شروع کی تھی اس وقت امریکہ کا یہ جو نیریٹو تھا جو اس نے پاکستان کے خلاف پچھلے 3-4 مہینوں میں ٹرمپ کی پالیسی کے بعد سے بلڈ کیا، یہ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. اس طرح تو کوئی اشارہ بھی نہیں کرتا تھا، اس طرح تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، سارا کا فوکس ہی اور طرف تھا. وہ تو بات لیکن یہ ایک ریالٹی تھی. تب بھی ہم سمجھاتے تھے کہ آپس میں نہ لڑو، اور آج بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپس کا فساد ختم کرو تاکہ دنیا سے نپٹا جا سکے. دیکھیں پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ نواز شریف بھی ایک سیاسی ریالٹی ہے، عمران خان بھی ایک سیاسی ریالٹی ہے، آصف زرداری بھی سیاسی ریالٹی ہے. ان سیاسی ریالٹیوں کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے جو اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہی. پولیٹیکل وزڈم جو کہ پورے پلان بنا کے ایسے کام کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی نیکسٹ جو سیاسی جماعتیں ہوں وہ جمہوری بھی ہوں اور جن میں کرپٹ ایلیمنٹ ہونے کا کوئی وجود نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو سکے کہ کرپٹ ایلیمنٹ ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو امن کے راستے سے کام کرنا ہے، بدامنی کے راستے سے نہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک فیصلہ کروایا اور اپنی مرضی سے تھوپنا شروع کر دیا. اگر فیصلے کروائے مرضی سے تھوپے تو ریئیکشن بہت خطرناک ہوں گے، اور وہ ریئیکشن میں نے تو نہیں دینے، میں تو تب بھی بیٹھا پاکستان کو بچانے والی باتیں کر رہا ہوں گا حالات کے مطابق. ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کامنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں. ہماری چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا